سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میاں اور بیوی ہیں ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ایک دوسرے کے منہ میں لے سکتے ہیں، یعنی زبان لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسا کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نامناسب فعل ہے، تو ٹھیک ہے نامناسب ہے، آپ نہ کریں، لیکن دوسروں کو یہ کہنا کہ حرام ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، مفتی بن جانا، فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں کوئی چیز کبھی ہے تو اس کو آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ ٹاپک وہ ہیں جو اہل سنت کے علماء اور کافی دیگر لوگ جو حتیٰ کہ لا علم ہوتے ہیں شریعت سے، وہ بھی اپنی چیزیں نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اگر نامناسب فعل ہے تو نہ کریں، اجتناب کریں، لیکن اس میں کوئی شرعاً حرمت اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ لگانا یا منہ میں لینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے شخصیالوجست تھے، ان کی میں نے تحریر کو پڑھا اور سنا بھی کہ مجھے اس کے بارے میں شرم کوئی بات نظر نہیں آتی کہ انسان اورل سیکس کرے، شرعی طور پر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ضرور تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ عموماً ایسا سوال پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا یا مرد و زن کا، میاں بیوی کا اپنی شرمگاہوں کو چاٹنا یا اپنے منہ میں لینا، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور اس کے مختلف درجات ہیں کہ اگر صرف اور صرف ظاہر کو چوما چاٹا جائے یا اس طرح کا کام کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر انسان کا سیمن جو ہے، انسان کی منی جو ہے مرد اور عورت کی وہ منہ میں چلی جائے تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اس کا نگل لینا تو ویسے بھی کسی صورت جائز نہیں، حرام ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے میاں کی شرمگاہ کو منہ لگانا، اس کا ظاہری طور پر یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن شرمگاہ سے نکلنے والی مزی یا ودی یا کسی طرح کی بھی جو ہے وہ پانی کو یا رطوبت کو اپنے منہ میں لینا یا اسے نگل لینا، یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا یا اس پہ اپنی زبان کو لگانا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اور یہ چیزیں اصولی طور پر فطرت کے خلاف ہیں۔ سوال ہے تو بہرحال میں یہ کہوں گا، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حرام تو نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی شرمگاہ منہ میں لینا چاہتی ہے، یا کوئی شوہر جو ہے اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے شرمگاہ کو زبان لگانا چاہتا ہے، تو احتیاطی پہلو علماء نے کہا ضروری ہے، لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو ہے کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر۔ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو، یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے۔
اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہمارے ایک بڑا سوال آج کل ہوتا ہے کہ اورل سیکس کے حوالے سے کہ بھائی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو جن لوگوں کو قرآنی استدلال کی مہارت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ نے قرآن میں فرمایا الا علی ازواجہم، اپنی زوجہ سے نفع حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مطلق حکم ارشاد فرمایا ہم جیسے چاہیں نفع لیں. تو وہ اس جانب چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے بالکل یہ چیزیں جائز ہیں ہمارے دین کے اندر. یہ غلط استدلال ہوتا ہے. سلیم الطبع انسان کو دیکھیں کہ ایک بندہ ابھی ماحول کی آلودگیوں نے اس کو خراب نہیں کیا. سلیم الطبع شخص، آپ غور کریں جب آپ نئے نئے بڑے ہو رہے تھے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اورل سیکس وغیرہ کے بارے میں، لیکن بڑے ہوتے تھوڑی عمر بڑی ہوئی، جب آپ کو ہوش آیا، عقل آئی، شعور آیا، آپ نے کسی جگہ کسی جانور کو دیکھ لیا کہ وہ شرمگاہ چاٹ رہا ہے. ایک مثال ہے. دیکھتے ساتھ آپ کی طبیعت کیا ہوگی اس وقت؟ اپنی فطرت کو سمجھیں، آپ کو گھن آئے گی، آپ بولیں گے گھن والی چیز ہے یار یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ آپ کو بنایا آپ میں اس چیز کے اندر گھنے ہیں، پاکیزگیاں نہیں ہیں، اس کے اندر خباثت ہے. ایک اور چیز مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی آپ نے کسی مسلمان سے یا اکابرین کی کتابوں سے اورل سیکس کے بارے میں کچھ جملہ سنا تھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جب آپ بڑے ہوئے آپ کو پتہ چلا وہ کفار وغیرہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھا گیا اور یہ تصور آیا ہوا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہاں چلے گی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے انہی میں سے. یہ ان کی غلط حرکتیں، خبیث حرکتیں جو ہمارے آنا شروع ہو گئی. لوگ سوال کر رہے ہیں اور میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کئی لوگوں کو جواز دے رہے ہوتے ہیں جائز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان میں داخل ہو، اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کیا؟ یہ آیت ہی غلط سمجھی پر بیان کی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا تعلق ایک لباس کا سا ہے یا ایک کسان کا سا ہے. اس وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار کہہ دیا کہ جنسی تعلق کے معاملات اور میاں بیوی کے رشتے کو اس نے جائز قرار دے دیا ہے، تو اب اس میں کوئی بے جا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ تمہیں اللہ نے ایک ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، تم جبلی طور پر جانتے ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے، لہٰذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اب کسی دوسرے کو آ کے مداخلت نہیں کرنی ہے. یہ جو آزادی انسان کو اس دائرے میں خدا نے دی ہے یہ اس کا بیان ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طریقے فطرت کے بالکل خلاف ہیں ان کو اختیار کرے. شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس تک نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے یا ایسا کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو. یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں. اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. oral sex, and I cannot go into details, of course, but let it be known that in our religion it is prohibited for a person to touch his private parts while urinating. It is prohibited to cleanse and purify yourself with your right hand after answering the call of nature, whether urinating or defecating. And the scholars say that this is obvious because Allah honors the right. The left hand is to be used for dirty things. So the right is honored in Islam. Now, I ask you a question. Which is more honored? Your right hand that you eat with, or your mouth that you say the shahada with, that you recite the Quran with, that you say the name of Allah Azza wa Jal with?
to be used in such filthy things that we did not learn except from the kafir. Even the dogs may not do this, the animals. So one should refrain from such filthy things.